السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو آپ کو یہ نشانیاں بار بار نظر آئیں گی۔ کون سی ایسی نشانیاں ہیں میں آج اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ تھک چکے ہیں نا، دل مایوس ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتوں پر یقین باقی نہیں رہتا، اسے یقین نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ ان حالات کو بھی بدل دے گا۔ جو شخص سب کی تقدیر لکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں اور اشارے کیا ہیں؟ آج ہم اسی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ اب تھک چکے ہیں نا، بہت تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتوں پر یقین باقی نہیں رہتا، جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ اب میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے یہ حالات لائے ہیں، جو یہ حالات پیدا کرنے والا ہے، وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز کو یا کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، آپ کو نمازوں پڑھنے کا عادی بنا دیتا ہے، تو کیا وہ تمہاری حالات بدلنے پر قادر نہیں ہے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہو، بار بار آپ کے حالات اس طرح کے خود بنا رہا ہو، تو کیا وہ آپ کے حالات نہیں بدلے گا؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید اللہ آپ کو مزید آزمائے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو تم مانگ رہے ہو، اس کو کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم نے کتنا صبر ہے، میرے رب پر اعتماد کتنا ہے، اس کے خزانوں سے کیا تم کبھی نا امید تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے سجدوں کی تڑپ کتنی دیر باقی رہتی ہے، کتنی دیر تم سجدے طویل کرتے ہو۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کتنی دیر تک سجدے میں جا کر رو سکتے ہو، اس سے مانگ سکتے ہو۔ اور یاد رکھو، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی ہے، اور ایک ہی حکم پر جب کائنات مٹا دی جائے گی تو مایوس کیوں ہوتے ہیں آپ؟ کیوں اپنے دل میں مایوسی پیدا کرتے ہیں؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات میں لوگ پیدا کیے ہیں، ان لوگوں کے اندر ایک دل بنایا ہے، تو کیا اس دل پہ میرے رب کا اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ میرا رب آپ کو مزید آزمائے گا؟ کیا میرے رب کا اختیار نہیں کہ کسی شخص کے دل کو آپ کے دل سے ملا دے؟ ایک ایسا انسان جس کو آپ بہت محبت کرتے ہو اور آپ اس کو حاصل بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، وہ شخص اگر خود بھی انکار کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا رب آپ کے دل پر اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھنے والا ہے، آپ پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے والا ہے، اللہ دل بدلنے پر قادر ہے، اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی چیز کی طلب کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں، اپنی ان دعاؤں پر یقین رکھیں، اللہ ان قریب موت سے کرے گا، کیونکہ میرا اللہ موت سے کرنے پر قادر ہے۔ اور ایسی نشانیاں جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، یا کوئی چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری خواہش، کوئی ادھوری دعا، کوئی ادھوری یا لا حاصل چیز، تو اس کو حاصل کرنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب آپ دعائیں کرتے ہیں نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان نشانیوں سے یہ جان سکیں اللہ آپ کو ضرور وہ چیز عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بھی بے اعتباری نہ لانا۔ اور زندگی میں بعض اوقات ہمیں یہ سوالات درپیش آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کس طرح سے سمجھیں اور کس طرح جانیں کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص شخص، کسی خاص موقع یا حالات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا ایک منفرد انداز ہے جسے ہم ہمیشہ نہیں سمجھ سکتے پوری طرح، جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا ایک بہت گہری حقیقت ہے جس میں اللہ کی رضا، حکمت اور تدبیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کامل اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے
تو اللہ اس کے لیے ہمارے لیے کچھ نشانیاں ظاہر کر رہا ہوتا ہے جسے ہم نہیں جان پاتے۔ اللہ ہر کام میں حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں، جب کسی شخص سے مل کر آپ سکون محسوس کرتے ہیں، یا زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جسے آپ پانا چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت اور تقدیر میں اس کی خاص حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد، ایک نیا درس اور ایک نیا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نا، ان میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور ان نشانیوں کو سمجھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی ہر شخص سے ملتے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، تو یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ملنا، ایک دروازہ کھلنا، ایک نیا موقع ملنا، یہ زندگی کے کسی مشکل لمحے میں آسانی آنا، یہ سب آپ کے نصیب کی طرف ایک قدم اور ایک نشانی ہوتی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا پیدا کرنا، یہاں آٹومیٹکلی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جانا، یہ صرف آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کے پلان ہوتے ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے، اور یہ پورا طریقہ کار اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس شخص سے کتنی محبت کرتی ہو اور اس کو دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی مشیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے باہر نکال سکتے ہیں، اپنے راستے پر گامزن کر لیتا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو شخص ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا، بلکہ آپ کے اندر ایک خاص خوبی، یہاں خصوصیت، اس کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے شامل ہوتا ہے۔ ہم محبتیں دینے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اداس ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کوئی شخص آپ کو مل نہیں رہا، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے ساتھ پر بھروسہ رکھیں، اسے دعائیں مانگتے رہیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے، وہی آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں، دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، دعا کرو اللہ سے۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ تو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہے اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ تو میرے رب کے اختیار میں ہے نا۔ میرا رب آپ کا ہے، میرا رب میرا بھی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ساتھ کو محسوس کرتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں اے میرے رب، اے میرے اللہ، جب اسی پر قائم رکھیں۔ ہمیں ہمیشہ کشادہ رزق عطا کر اور ہمیں محبتیں نصیب کر۔ یا اللہ، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے مالک، جو چیزیں ہمیں بے تاب کر رہی ہیں، بے چین کرتی ہیں، ہمیں سارا دن سوچوں میں الجھائے رکھتی ہیں، اے میرے رب، ان چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اب ختم کر دے۔ میں تھک چکا ہوں، اور آپ کو کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے۔ ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم دور جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کرتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے تمہارے پاس، تم نافرمانی کرتے ہو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا، تم موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی جگہ دے دیتا ہے، ایک نئی وجہ سے نوازتا ہے۔ ہم انسان ہوں گے، رب کو بھول جاتے ہیں، اور رب کو کہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو نہیں بھولتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں ان نعمتوں کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی مشکل وقت آنے پر
ہمیں بے صبری سے نہیں بلکہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، تاکہ آپ کی مشکلات آسان ہو سکے اور آپ اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔